اس وقت طاقت میں تھے، قدرت میں تھے، حکومت میں تھے، اور تو جو حکومت تھی وہ مولا امیر علیہ السلام کے خلاف تھی، اہل بیت کی دشمن تھی۔ جب مولا سجاد علیہ السلام پہنچے تو قیدی تھے، خطبہ دینا چاہتے تھے، جمعے کا دن تھا، پہلی سفر تھی، 61 ہجری تھی۔ بڑی ذمہ داری سے ایک چیز پیش کر رہا ہوں۔ اول سفر 61 ہجری جمعے کا دن، جمعے کے دن خطبہ ہو رہا تھا۔ جو خطبہ دینے والا ملعون تھا، میں ابھی میری پابندی اٹھی اس لیے میں بڑے محتاط انداز سے بول رہا ہوں، نہیں میں واقعی محتاط بول رہا ہوں۔ تو وہ ملعون جو خطبہ دے رہا تھا، کیونکہ خطبہ جمعے کا پڑھانے والا جو خطبہ دیتا ہے نا، اسی کے پیچھے نماز تب ہوتی ہے اگر وہ عادل ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ انسان کا عمل بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے۔ جملے پہ غور کیجیے گا، پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے، بعد میں عمل۔ کچھ لوگ عمل کے فاسق ہوتے ہیں، کچھ عقیدے کے فاسق ہوتے ہیں۔ کچھ عمل سے اہل بیت کی دشمنی کرتے ہیں، جنگ پہ آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں، پہنچ گیا ذرا؟ اور جنگ کرتے ہیں، اس جنگ کی وجہ سے کوئی فاسق ہو جاتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ اور کچھ عقیدے کا ہوتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا بس نہیں چلتا، موقع نہیں ملتا۔ تو موقع نہیں ملتا تو اس لیے وہ چھپا رہتا ہے، اور کچھ میں جرت نہیں ہوتی۔ اہل بیت چاہے قید میں ہوں، زنجیروں میں ہوں، شیر زنجیروں میں بھی شیر ہوتا۔ اب کچھ لوگ عقیدے کے فاسق ہوتے ہیں۔ اب یہ اس نے خطبہ دیا، اس میں خطبے میں اس نے جناب مولا کائنات کا نام لے کے توہین کی، وہ جو جمعہ پڑھا رہا تھا۔ اور یہ 70-80 برس، کچھ لوگوں نے تو 100 برس سے بھی زیادہ لکھا ہے کہ روش جاری رہی بنو امیہ کی وجہ سے کہ مولا کائنات کا نام لے کے توہین کی جاتی۔ تو اس نے نام لیا، مولا کا توہین کی، تو مولا سجاد علیہ السلام نے اس خطبے کو سننے کے بعد کہا کہ اب اس نے بولا ہے تو میں بھی بولوں گا۔ اور مولا نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا کہ بھئی یہ جو تیرا خطبہ دینے والا تھا، اس کے بعد میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یزید نے فوراً جلاد کو اشارہ کیا، فوجیوں سے کہا قیدی کو بٹھا دو، بولنے مت دینے۔ اب مولا کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ جلاد نے آگے بڑھا، زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مقام پہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا بی بی نے خطبہ کیوں دیا تھا؟ نہیں پہنچا سکا۔ امام وقت پہ پابندی تھی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، بھئی جناب سیدہ کے خطبے سے جناب زینب نے سیکھا تھا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ وہاں پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی صدیقہ بولی۔ بی بی ہے صدیقہ کبریٰ، تو صدیقہ کبریٰ نے خطبہ دیا تھا جب پہلے علی پہ پابندی تھی، جب دوسرے علی پہ پابندی تھی تو صدیقہ صغریٰ بولی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں۔ یہ ہمارے بھائی ہر جگہ میرے صدقہ اتارنے پہنچ جاتے ہیں، یہ صدقے میں ڈال دیجیے گا، لیکن امی مجمع میرے ساتھ رہے گا، توجہ ہے میرے ساتھ۔ تو اب جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو صدیقہ کبریٰ بولی تھی، جب دوسری علی پہ پابندی لگی تو دوسری صدیقہ بولی، صدیقہ صغریٰ بولی۔ جناب زینب کبریٰ ہیں، صدیقہ صغریٰ ہیں، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ تو بی بی نے دیکھا کہ امام وقت پہ پابندی ہے تو فوراً جناب زینب کھڑی ہو گئی خطبہ دینے کے لیے۔ بی بی بھی رسیوں میں تھی، بعض نے لکھا کہ رسیوں میں نہیں زنجیروں ہی میں تھی، لیکن جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ یزید نے فوراً جلاد سے کہا تازیانے مارو، بٹھا دو، یہ بوڑھی خاتون ہے، خطبہ نہ دے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے، اب تک یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، وہ سلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، بات نہیں پہنچا سکا۔
پہلے اس نے کلام کیا، خطاب کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے سلام کیا، بی بی نے پھر بھی جواب نہیں دیا. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. نہیں ہے مجمع، سلام کا جواب واجب ہے سوائے اس کے کہ کوئی کافر سلام کرے. اب پہنچ رہے ہیں حضرات. حیدری توجہ فرمائی جانے کی نا. اگر کوئی کافر سلام کرے پھر سلام کا جواب واجب، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کو مسلمان نہیں سمجھتی تھیں، کیونکہ ہم بی بی کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ایسوں پہ ہم بھی صبح شام کرتے ہیں. اب بات پہنچ رہی ہے جانے کی نا. میں پورا ماحول سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. گرمی کی حرارت آپ کے لاہور میں اور بھی جگہوں سے زیادہ ہے. 4-5 دن میں شدید دلیل ہو کے آیا ہوں، ابھی ڈرپ وغیرہ لگوائی ہیں، اور اس کے بعد اب پڑھ رہا ہوں، تو جہاں تک پڑھ سکوں گا سنیے گا. تو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا ماحول ایسا ہے کہ امام وقت پہ پابندی، اور یزید نے کہا کہ روک دو، خطبے کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ اب تک یزید بولتا رہا تھا، بی بی جواب نہیں دینی تھی. اب جناب زینب نے سر اٹھایا، اور یزید جو اونچائی پہ بیٹھا تھا نا، بہت بلندی پہ بیٹھا تھا، بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا مجھے کون روکے گا خطبہ دینے سے. جو بی بی نے یزید کو دیکھ کے کہا مجھے کون روکے گا خطبے سے. یبن طلقاء، بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ چلتے رہیے گا. تو بی بی نے فرمایا یبن طلقاء. دیکھیں طلیق کی جمع ہے طلقاء. طلیق کہتے ہیں جب ایک آدمی، 2 افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو گرا دے، گرا کے اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا میں نے چھوڑ دیا. نہیں ہے مجمع سارا، اسے کہتے ہیں طلیق. جسے انسان زیر کر کے چھوڑ دے، معاف نہیں کرے، چھوڑ دے. ابھی بھی پہنچا نہیں پا رہا ہوں. بی بی نے فرمایا یبن طلقاء، طلیق کی جمع طلقاء. بی بی نے کہا ایک کا نہیں، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ فتح مکہ پہ میرے بابا نے جانے دیا تھا. توجہ فرمائی جانے کے نام. بی بی نے ایک مرتبہ اسے غور سے دیکھ کے کہا یبن طلقاء، بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ تو روکے گا جنہیں میرے بابا نے زیر کر کے جانے دیا تھا، تو ان کی نسل سے ہے. پھر بی بی نے فرمایا روک سکتا ہے تو روک کے بتا، میں علی کی بیٹی ہوں. حکومت اس کی تھی، تخت اس کا تھا، تاج اس کا تھا، سکہ اس کا تھا، فوج اس کی تھی، اور ایک اکیلی بی بی اسے چیلنج کر کے کہہ رہی تھی میں خطبہ دوں گی. ایک مرتبہ یزید نے فوج سے کہا روکو، جلاد سے کہا روکو. 700 کرسی نشین تھے، ان سب نے کہا یزید یہ خاتون ہیں، بوڑھی ہیں اور قیدی ہیں، کیا کر سکتی ہیں، خطبہ دینے دے. تو یزید نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے، ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے تو میرے خاندان کو نابود کر دیتا ہوں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. یزید نے کہا کہ میں ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے، بنی ہاشم سے کوئی بولتا ہے، بنو امیہ کو نابود کر دیتا ہوں. تم نہیں سمجھتے یہ کون ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ قیدی ہے، اور تیرا دربار ہے، تیری فوج ہے، تیری حکومت ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت اس کی، اس بی بی کا کیا بس چلے گا. یزید سمجھ رہا تھا حکومت میری ختم ہو جائے گی، سکہ ختم ہو جائے گا، یہی شہر ہوگا، یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب.
تو فرمانا ہے جانے گرام میں چہرے جو دیکھ رہا ہوں یہ تو مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ خود فیصلہ آباد سے ہیں اور افراد تمام آگے پیچھے سے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں مطالب کو، چلتے رہیے گا میرے ساتھ، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے چلیے گا۔ گرامی جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ ماحول ایسا ہے کہ امام وقت پہ پابندی ہے، اب بی بی نے پورا ماحول تیار کیا اور ایک مرتبہ یزید کو چیلنج کیا۔ جب جناب زینب نے خطبہ دے لیا نا، سارا دربار کہنے لگا یزید تو نے تو بتایا تھا کہ میں باغیوں کے خاندان کو لایا ہوں، یہ بی بی بتا رہی ہے نبی کی نواسی ہے۔ بی بی نے اپنا تعارف کروایا کہ میں باغی کی نہیں نواسہ رسول کی بہن ہوں۔ جب بی بی نے سارا ماحول بدل دیا، سب کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سارے دربار سے منوایا کہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ جب سب نے مان لیا، اب جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھے گا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے سردار، اب آپ کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں جناب زینب نے کیا کیا، سب سے منوایا کہ یہ بی بی بڑی باعظمت۔ جب بی بی نے سب سے منوا لیا نا میں باعظمت ہوں، مانتے ہو میں باعظمت ہوں؟ سب کہنے لگے ہاں۔ بی بی نے کہا اب جس سے کہہ رہی ہوں وہ میرا بھی امام ہے، وہ میرا امام ہے۔ اب سارا دربار کہنے لگا یزید ہمیں خطبہ سننا۔ پتہ نہیں مجمع پہنچا یا نہیں پہنچا، ماحول بدل چکا تھا، اب مولا سجاد کو یزید روک نہیں سکتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا کہ قوم یا کھڑے ہو جائیے میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، اب آپ کے خطبے کی باری۔ ایک مرتبہ جیسے امام علیہ السلام نے زنجیریں اٹھائیں کھڑے ہوئے خطبے کے لیے، تو سارا مجمع کہنے لگا آپ ممبر پہ آ جائیں۔ جس ممبر سے ابھی وہ خطیب مولا علی کے خلاف بول کے ہٹا تھا، تو لوگوں نے کہا آپ ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے ایک مرتبہ اس ممبر کو دیکھا کہ حاضر آور اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں پہنچا۔ مولا سجاد نے فرمایا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ ممبر تب ممبر ہے جب علی کے فضائل ہو۔ مجھے فرمائی جا نہیں اگر مولا علی کی توہین ہو تو یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ بڑے خوبصورت انداز سے مولا نے فرمایا نا یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ جس پہ میرے دادا کی توہین کی گئی۔ سارا مجمع کہنے لگا کہ نہیں آپ ممبر پہ آ جائیے۔ اب یزید بے بس تھا، اس نے اس لیے نہیں مولا کو خطبہ دینے دیا کہ اس کا وہ چاہتا تھا کہ خطبہ دے، نہیں، وہ دشمن تھا، اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ جو یزید کو اسی کے دربار میں شکست دے وہ سید سجاد و زینب کبریٰ۔ اب میری بات پہنچ رہی جانے کے بعد مولا سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پہ آئے، میں نے اب تک یہاں بات کو پہنچایا، تو مولا ایک مرتبہ جب آئے تشریف لائے تو آپ نے کہا میں اپنا تعارف کروا دوں میں کون، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جو قاب قوسین و ادنا کی منزل پہ گیا میں اس محمد کا بیٹا ہوں۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، جس کے لیے اللہ نے گواہی دی میں اس محمد کا بیٹا ہوں۔ آپ نے رسول خدا کے فضائل پڑھے، پھر بتایا میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو دوش رسالت پہ سوار ہوئے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، وہ علی جنہوں نے ذوالفقار سے جنگ کی، جو دونوں قبلوں پہ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اوروں میں میرے دادا میں بڑا فرق ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، مولا نے بڑی تفصیل سے ایک مرتبہ تعارف کروایا کہ میں بتاتا ہوں علی مرتضیٰ کون تھے۔ تو مولا نے بڑی تفصیل سے خطبہ دیا۔ مجھے جن دو جملوں کو پیش کرنا، یہ میرے عشرے کا موضوع ہے، سفر میں جب عشرہ پڑھتا ہوں تو پورا یہ پیش، لیکن مولا کے کیونکہ شہادت کی مجلس ہے اس لیے جملے پیش کر رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے آپ بہت محظوظ ہوں گے، لیکن ان جملوں کو سنیے گا کہ مولا سجاد نے کہا اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ مولا فرماتے ہیں 6، او یزید، مولا کہتے ہیں او یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں، تجھے نہیں۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ افضل الجہاد کلمت الحق عند الجہاد، سب سے بڑا جہاد
ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، مولا سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ یزید سن، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تجھے نہیں. اعطینا ستن، 6 چیزیں کون سی عطا کی ہیں؟ اب آپ گنتے جائیے، میں گنوا رہا ہوں. اعطینا العلم، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، تجھے نہیں. اسے بار بار مولا یاد دلا رہے ہیں، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. والحلم، حلم یعنی بردباری، فوربیرنس، تحمل، برداشت. میں کتنی زبانوں میں ترجمہ کروں؟ مولا فرماتے ہیں علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی. والسماحت، بزرگواری. یزید بوڑھے ہو کے بزرگ نہیں ہوتے، کچھ 23 برس کے جوان ہوتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بڑے بڑے خاندان اہل بیت کے جوان تھے جوان، بزرگوں سے زیادہ محترم تھے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ سماحت، سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. والفصاحت، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی. والشجاعت، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی. والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت. اور محمد والے محمد بلندر سلام. علی کے کمالات دیکھ کر، علی کے کمالات دیکھ کر خدا عزت دیتا ہے، اوقات دیکھ کر. چلتے ہو بولا کہ میرے خدا کو دھیان میں رکھیے گا. کچھ چلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر خدا عزت دیتا ہے، اوقات دیکھ کر. اور ایسے ویسے تیسے تبدیلی تو نہ چلتی ذوالفقار خدا نے تلوار دی تھی ہاتھ دیکھ کر. حبیب خدا ختم الانبیاء بواز بلندر سلام. توجہ فرما رہے ہیں زیادہ کہ امام نے 6 چیزیں گنوائی ہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یزید کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ شاعر اچھا تھا، تو مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں فصاحت کا خطبہ دینا اور. جناب سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں، کہا کہ یزید اللہ نے یہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی، ہمارے دشمن کو نہیں. اور مولا جو آخر میں جملہ کہہ رہے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا. مولا فرماتے ہیں مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، مومنوں کے دلوں میں محبت. اور یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا. حکومت اس کی تھی لیکن دلوں پہ راج آل محمد کا تھا. ہر دور میں کتنی پابندیاں لگی ہیں ذکر پہ، لیکن یہ ذکر جاری و ساری ہے. میں پیش کر رہا ہوں یہ سخت جملے. گرامی مولا نے فرمایا اعطینا ستن، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی، مجمع ہے نا میرے ساتھ سارا. تو اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 فضیلتیں ہماری ہیں، 7 فضائل ہمارے ہیں، 7 فضائل. اب پابندی کی وجہ سے میں بہت سے جملوں کی تشریح نہیں کر پاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے ضمانت دے رکھی ہے، مجھے اپنی پرواہ نہیں لیکن ان بھائیوں کی پرواہ ہے. میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، جو پہنچ گئے پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے نہیں پہنچے. مولا نے فرمایا 7 فضائل ہمارے، 7 فضائل ہمارے. من النبی المختار، یہ ہماری فضیلت ہے کہ محمد ہم میں سے ہیں. اگر پہنچ جائیں، مولا فرما رہے ہیں نبی ہم میں سے ہیں. من النبی، من النبی. بھائی مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں خط موجود ہے یزید کے باپ کو. جب اس نے کہا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، ہمارے خاندان ملتے جلتے، مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. ہمارا خاندان وہ جن میں نبی، تم وہ جن میں نبی کا جھٹلانے والا.
نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ پہ سمجھوتا نہیں ہے. مولا نے فرمایا من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. مولا فرماتے مننا اسد اللہ، ہم میں اللہ کا شیر، ومنکم اسد الاحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. میں نے نام کسی کا نہیں لیا، خود تلاش کرتے رہیے گا. تو مولا نے بنو امیہ کا گنوایا کہ تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. پھر مولا نے فرمایا منا سیدۃ النساء، کائنات کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے ہے. منکم حمالۃ الحطب، تمہارا خاندان جس سے وہ خاتون ہے جس کے لیے اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب کی بیوی تھی جسے لکھا تھا اس کی پھپھی تھی. بات پہنچ گئی ہے. کہا کہ تم ہمارے خاندان سے اپنے خاندان کا مقابلہ کرتے ہو. بس ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہم میں سے ہیں. ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے. یزید کی طرف اشارہ ہے. دادا نے خط لکھا تھا، بیٹے نے خطبے میں سنایا. ہوتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے، مولا سجاد، تو آپ نے خطبے میں کہا کہ یزید 7 ہمارے فضائل ہیں. میں نے مولا کے خطبے سے پیش کر دیا، اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں 7 ہماری فضیلتیں، وَفُضِّلْنَا بِالسَّابِعِينَ، 7 فضیلتیں ہماری. وہ 7 فضیلتیں من النبی، نبی ہم میں سے، من الصدیق، صدیق ہم میں سے. میں نے کوئی یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں کروں گا اختلافی، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں صدیق ہم میں سے، صدیق ہم میں سے. کون صدیق ہوگا؟ جس نے کسی صادق نبی کی سچائی کی تصدیق کی ہو. مجھے نہیں پتا کون کون صدیق ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جو صدیق ہے پیغمبر اسی کو مباہلہ میں لے کے گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے ذرا گرامی، مطلب ہے میرے ساتھ. تو مولا نے فرمایا کہ نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے. مجمع نہیں ہے یہاں. حضرت حمزہ کی طرف اشارہ. بھئی اللہ کا شیر ایک نہیں ہے، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس اللہ کے شیر. لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. اب تو بات پہنچ گئی ہے جاری. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. اسد اللہ الغالب یعنی جو اللہ کے بھی تمام شیروں پہ غالب ہے، وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا کے علاوہ کوئی اسد اللہ غالب نہیں، اسد اللہ ہیں اور وہ بھی صرف اہل بیت سے ہیں. اب تو بات پہنچ رہی. تو جناب حمزہ کا تعارف کروایا مولا سجاد نے، کہا اللہ کا شیر ہم میں سے، منت طیار، جعفر طیار ہم میں سے. بس ایک شہید کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ نے بازوؤں کے بدلے انہیں پر دیے ہیں. مولا سجاد نے فرمایا جیسے میرے چچا جعفر طیار کو پر ملے تھے ویسے میرے چچا عباس کو. اب سمجھ میں آیا ہم کیوں اپنی ہر پریشانی میں کہتے ہیں یا غازی عباس. نہیں پہنچا سکا. بھئی مولا علی نے کہا نا یہ باب الحوائج ہے، اور چوتھے امام نے بتایا اللہ نے انہیں پر دیے ہیں، یہاں تم بلاؤ گے وہاں وہ پرواز کر کے آئیں گے.
رضانے کے نام میں پیش کر رہا ہوں. تو مولانا سجاد نے فرمایا کہ ہم میں سے یہ 7 فضیلتیں ہیں. منت تیار، منت سبتین الحسن والحسین، اس امت کے سبتین ہم میں سے ہیں. مننا مہدی ہذہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے، مجمع نہیں ہے. ساری امت کو ناز ہے آخری زمانے میں جب ساری دنیا میں مسلمان ہوں گے، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے. اللہ آخری زمانے میں امام مہدی کو بھیجے گا. سارے مسلمان کہتے ہیں، صحیح بخاری میں، سب کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں ہے. کتنے فرقے ہوں سب مانتے ہیں آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے. اور پیغمبر کی 119 حدیث ہے بھائیوں کی کتاب میں، المہدی من ولد فاطمہ، میرا بیٹا مہدی میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا. چوتھے امام نے فرمایا او یزید آج تو نے ظلم کر لیا، لیکن یاد رکھ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے، جو سارے بدلے لے گا وہ ہم میں سے ہے، قبروں سے اٹھائے گا. کہا بدلے لینے کے لیے.